وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مثيل له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له لا ضد له ولا ند له ولا عزو كفو له ولا عيب تعب له ولا مجادل له لا مجادل له ولا مناظر له ولا مساوي له ولا مداني له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وخليلنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه معزز دوستو، میں سب سے پہلے اپنے محترم برادر عزیز قاری محمد ارشد صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ رب العالمین نے انہیں یہ سعادت بخشی ہے کہ انہوں نے تراویح میں آپ کو اللہ کا قرآن سنایا ہے، بلکہ صرف ان کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی، ان کے کئی شاگردوں کو بھی یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ انہوں نے تراویح میں مختلف جگہوں پر اللہ کا قرآن سنایا۔ دعا ہے رب العالمین اللہ اس ساری محنت اور کوشش اور اس میں شریک تمام افراد، معاونین، منتظمین، مخلصین، محبین، جو بھی اس میں شریک ہے اس کار خیر میں، اللہ سب کو اپنی شان کے برابر اجر جزیل عطا فرمائے۔ صاحب تھوڑی جی آواز تو بتا دو، بتا لے سو ایدیا ہونا ایدتا ہو تو جارے۔ اللہ اللہ، میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا جمعے کے موقع پر کہ میں اللہ کے فضل سے، اس کی خاص توفیق سے اس تکمیل کے موقع پر آپ کو قرآن کے مضامین کا خلاصہ سناؤں گا۔
میرے دوستو، یہ بات پہلے آپ ذہن نشین رکھیں کہ قرآن حکیم یہ اللہ کی جو لا ریب کتاب ہے، یہ علوم و معارف کا ایک سمندر ہے۔ اس میں جو بھی غوطہ لگاتا ہے وہ نئے سے نئے موتی نکال کے لے آتا ہے۔ یہ واحد قرآن کتاب ہے جس کا یہ کمال ہے کہ اس کے علوم کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ جسے اللہ جتنی توفیق دے رہا ہے وہ اپنی توفیق اور بساط کے مطابق جب بھی اس کی گہرائیوں میں غور کرے گا وہ نئے نقطے نکال کے لائے گا، اور یہی اس کا معجزہ ہے، یہی کمال ہے قرآن کریم کا۔ لا یشبع منہ العلماء، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء اس قرآن سے کبھی سیر نہیں ہو سکتے، رجدے نہیں کبھی، یعنی جتنا اس کے اندر غور کرتے جاتے ہیں اتنا ہی اللہ ان کے سینوں کو علم قرآنی سے بھرتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ نور ایسا نور ہے کہ یہ جتنا زیادہ ملتا ہے اتنی طلب اور بڑھتی جاتی ہے۔ اور اس کا یہ بھی کمال ہے، لا یخلق عن کثرت الرد، یہ بار بار دہرانے سے پرانی نہیں ہوتی۔ دنیا کی کوئی کتاب ہے آپ ایک دفعہ ختم کریں دوسری مرتبہ دل ہی نہیں کرتا اٹھانے کو۔ کوئی زیادہ ہی دلچسپ اگر کوئی کہانی ہے، ناول ہے، 2 دفعہ پڑھ لیں گے، 3 دفعہ پڑھ لیں گے، آپ اسے پھینکیں گے ایسا کہ پھر اٹھائیں گے نہیں۔ قرآن ایسی چاشنی والا کلام ہے، جتنا بندہ توجہ سے اسے پڑھتا جاتا ہے اتنا ہی انسان کے دل کو کھینچتا چلا جاتا ہے۔ یہ عظمت آپ کے ذہنوں میں رہے کہ اس کے علوم، اس کے معارف، اس کے اسرار، اس کے رموز یہ کبھی ختم ہونے والے۔ یہی تو وجہ ہے کہ چیلنج دیا تھا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں کوئی شک ہے اس کلام میں کہ یہ اللہ کا اتارا ہوا نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گمان کے مطابق خود بناتا ہے، تو تم بھی ہمت کرو۔ وہ اگر امی ہو کے بنا لیتا ہے، تم تو بڑے بڑے ادیب و خطیب ہو، تم اس جیسی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ۔ پھر فرمایا ایک آیت ہی چلو بنا کے لے آؤ، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا جو مرضی کر لو، سارے جمع ہو جاؤ، تم قرآن جیسی ایک صورت بھی بنانے کی ہمت نہیں رکھتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تھی تو ان کی زبان عربی، وہ کوئی بھی جملہ بول کے کہہ سکتے تھے یہ قرآن ہے، نہیں، ایک ایک لفظ میں چھپی ہوئی جو حکمتیں ہیں، جو علم چھپے ہوئے ہیں ایک ایک لفظ میں، جو نقطے چھپے ہوئے ہیں ایک ایک لفظ میں، وہ اللہ کے کلام میں ہی ہو سکتے ہیں، بندوں کے کلام میں کبھی آ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے یہ چیلنج آج تک کوئی قبول نہیں کر سکتا۔ یہ پہلی بات میں نے آپ کے ذہن میں ڈالی بطور تمہید کے، کیونکہ آگے جو میں عرض کروں گا مضامین قرآن، تاکہ وہ سن کے آپ یہ نہ کہیں بھی یہ کیا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ کہتا ہے۔ یہ کہیں گے کیونکہ جو بھی اس میں غور کرے گا اس پہ نئے دروازے کھلیں گے علم۔
قرآن کے اندر اللہ نے کیا بیان کیا ہے، مضامین قرآن کیا ہے۔ بر صغیر کے ایک نامور مفسر گزرے ہیں حضرت علامہ شبیر احمد عثمان، تفسیر عثمانی ان کی ملتی ہے، بڑی بہترین تفسیر ہے، خریدیے گا پڑھیے گا۔ وہ فرماتے ہیں قرآن میں اللہ نے 6 مضمون بیان کیے: توحید، رسالت، قیامت، احکام، ماننے والوں کے حالات اور نہ ماننے والوں کے حالات۔ یہ پورے قرآن کے مین بڑے 6 مضمون ہیں: توحید، رسالت، قیامت، احکام، ماننے والوں کے حالات اور پچھلی امتوں کے ماننے والے نہ ماننے والے ان کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ 6 مضامین وہ کہتے ہیں۔ اسی بر صغیر کا ایک اور بڑا مفسر قرآن ہے اور تمام علماء بر صغیر کے لیے مرشد کی حیثیت رکھتا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، آپ کہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، رحمتاً واسعتاً غافرتاً۔ وہ فرماتے ہیں اللہ نے قرآن میں 5 علوم بیان کیے۔ کتنے؟ 5۔ علم الاحکام، فرض، واجب، سنت، مستحب، اسی طرح دیگر احکام جو اللہ نے حکم دیے، ایک یہ علم ہے، احکام کا علم۔ دوسرا ہے علم المخاصمہ، تقابل ادیان، ڈیبیٹس، مناظرے، مجادلے، ایک دوسرے کے ساتھ دلائل کا تبادلہ۔ اس میں 4 بڑے فرقوں کا ذکر ہے: یہودی، عیسائی، مشرکین اور منافقین۔ یہ دوسرا علم ہے، علم مخاصمہ۔ کہتے ہیں تیسرا مضمون قرآن میں ہے تذکیر بآلاء اللہ۔ اللہ نصیحت کرتا ہے اپنی قدرت کی نشانیاں جتا کر۔ قرآن میں اللہ لوگوں کو سمجھاتا ہے اپنی نعمتیں گنوا کر۔ اس میں آسمان زمین کی تخلیق، سورج ستاروں چاند کی تخلیق، بر و بحر میں پھیلی ہوئی نشانیاں، وہ جو قدرت کی آیات کائنات ہیں، ان سب کا اللہ حوالہ دیتے ہیں۔ یہ آلاء اللہ، نعمتوں کا ذکر ہے۔ فرماتے ہیں چوتھا ہے تذکیر بایام اللہ، وہ اللہ کے خاص دن جن دنوں میں اس نے اپنے ماننے والوں کو فتح دی، جن دنوں میں اس نے منکر قوموں کو تباہی کے گھاٹ اتارا، ان دنوں کا ذکر کرتا ہے اللہ قرآن میں، اور اس کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کرتا ہے۔ 4 اور 5واں کہتے ہیں تذکیر بالموت وما بعد الموت۔ اللہ موت کا ذکر کر کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اور موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس آخرت کی فکر دلا کر اللہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پورے قرآن میں بنیادی بڑے مضامین یہ 5 ہیں: احکام کا علم، مخاصمہ یعنی دوسرے مذاہب کے ساتھ دلائل کے تبادلے کا علم، نعمتوں کا علم، ایام اللہ کے دنوں کا علم، اور موت اور ما بعد الموت یعنی آخرت۔ یہ ان کی نگاہ میں۔ اسی بر صغیر میں بلکہ آپ کے پنجاب میں ایک اور قرآن کا بڑا عظیم مفسر گزرا ہے، رئیس المفسرین، مرشد الموحدین، امام حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ تعالی۔ یہ آپ کے وہاں بجرہ میں میاں والی سے پہلے۔ وہ فرماتے ہیں پورے قرآن میں اللہ نے 4 بڑے عنوان بیان کیے۔ اپنی اپنی فکر ہے نا، خود قرآن میں مطالعہ کیا، قرآن کے علوم میں اترے، گہرائیوں میں اترے اور ایک خلاصہ نکالا۔ وہ کہتے ہیں
قرآن میں کتنے علوم ہیں؟ چار حصے ہیں قرآن کے۔ پہلا حصہ سورت فاتحہ سے لے کر سورت مائدہ تک الحمد سے شروع ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سورت مائدہ 6ویں پارے تک 7ویں تک جاتا ہے۔ اس میں اللہ نے بیان کیا خالقیت کے اس کائنات کا پیدا کرنے والا میں اللہ۔ دوسرا حصہ سورت انعام سے لے کر سورت بنی اسرائیل تک 15ویں پارے تک، اس حصے میں اللہ نے بیان کیا پیدا کرنے کے بعد کائنات کو پالنے والا بھی اکیلا اللہ۔ تیسرا حصہ سورت کہف سے لے کر 22ویں پارے میں سورہ سبا تک، اس میں اللہ نے ذکر کیا کہ جس طرح پیدا میں نے کیا، پالتا میں ہوں، اسی طرح نظام کائنات کا چلانے والا بھی اکیلا اللہ۔ اور چوتھا حصہ سورہ سبا سے لے کر سورت ناس تک آخر قرآن تک ہے۔ فرمایا اس چوتھے حصے میں اللہ نے قیامت کا ذکر کیا کہ جس طرح دنیا کا نظام چلانے والا اللہ، اسی طرح قیامت والے دن بھی سارا اختیار رکھنے والا اکیلا میرا اللہ۔ یہ ان کی فکر کا نتیجہ ہے۔ اسی پنجاب میں آپ کے لاہور میں ایک بہت بڑا قرآن کا مفسر گزرا ہے، شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری۔ وہ فرماتے ہیں پورے قرآن میں اللہ نے 3 چیزیں بیان کی ہیں۔ پورے قرآن میں 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز عبادت صرف اللہ کی کرو۔ نمبر 2 اطاعت صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرو۔ اور تیسری چیز خدمت اس اللہ کی مخلوق کی کرو۔ یہ تیسرا عنوان ہے قرآن کا۔ یہ ان کی فکر کا نتیجہ ہے کہ پورے قرآن میں 3 چیزیں بیان ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ بہرحال فکر قرآنی مختلف مفسرین کے نزدیک مختلف ہے۔ حضرت امام الہند مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں صرف اللہ نے ایک ہی مین نقطے پہ بات کی ہے، اور وہ نقطہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اللہ کہتے ہیں میرے دین کو سمجھو، سمجھنے کے بعد میرے دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے محنت کرو۔ مطلب بہت سارے 10 دیتے نے، کوئی کہتا ہے 6 نقطے ہیں، کوئی 5، کوئی 4، کوئی 3، کوئی 2، کوئی 1۔ تو ایرے چو کیڑا پسند ہے؟ تو یہ تو کوئی پسند آیا زیادہ سوکھا کوئی لگو ہوئے؟ سنیے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لاہوری فرماتے ہیں قرآن میں اللہ نے 3 بڑی چیزیں بیان کی ہیں۔ پہلی چیز عبادت صرف اکیلے اللہ کی کرو، یہ پہلا عنوان۔ سوال پیدا ہوتا ہے تیری عبادت صرف کیوں کریں اور کسی کی کیوں نہ کریں؟ حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی عبادت اس لیے کرنی ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں کیونکہ تمہارا پیدا کرنے والا جو میں اکیلا اللہ، پیدا کرنے کے بعد تمہیں پالنے والا بھی میں اکیلا اللہ، پالنے کے بعد پھر تمہیں تمہارے سارے انتظامات سنبھالنے والا بھی میں اکیلا اللہ، اور اسی طرح قیامت والے دن بھی میں سارا کنٹرول اپنی ہاتھ میں رکھوں گا، اپنی رحمتیں اپنے ایمان والوں پہ نچھاور کروں گا۔ جب اول سے آخر تک، شروع سے اخیر تک، ابتدا سے انتہا تک
یہ سارا قبضہ، سارا کنٹرول، سارا اختیار صرف اکیلے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر حق بھی یہی بنتا ہے کہ جب سب کچھ کرتا دھرتا کائنات کا اکیلا اللہ، تو پھر عبادت کے لائق بھی اکیلا اللہ۔ نمک حلالی کا تقاضا یہی ہے، نمک حرام اگر بندہ ہو جائے تو پھر اس کے لیے دلائل کوئی حیثیت نہیں رکھتے، کھاتا اللہ کا ہے اور منہ چڑھاتا بھی اللہ کو ہے۔ دودھ اللہ دیتا ہے اور حصے غیروں کے دیتا ہے، کھیتی اللہ اگا کے دیتا ہے اور اس میں سے وہ حصے اللہ کے علاوہ اوروں کے نکالتا ہے۔ نمک حلالی یہ ہے کہ جب سب کچھ دینے والا اللہ، تو پھر عبادتوں کے لائق بھی صرف اکیلا۔ پریشان پریشان بیٹھے ہو، زور سے بتاؤ عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ ہاتھوں کو اٹھاؤ، کہو اکیلا اللہ۔ عبادت میری اس لیے کرنی ہے کہ میں نے پیدا کیا، میری پیدائش جیسی پیدائش اگر کسی اور کی ہے تو مجھے دکھاؤ۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے میرے سوا، حالانکہ میری پیدائش بڑے کمال کی ہے۔ اپنی پیدائش کوئی اگر تم دیکھ لیتے انسانوں تو کبھی تمہیں دھوکہ نہ لگتا۔ کس طریقے سے مٹی کے خلاصے سے میں نے تمہیں پیدا کیا، نطفہ پھر اسے میں نے خون میں بدلا، خون کو میں نے بوٹی میں بدلا، بوٹی کو میں نے ہڈی میں بدلا، ہڈی پہ میں نے پھر گوشت چڑھایا، پھر اس کے نقشے نین بنائے، آنکھیں بھی بنائی، کان بھی بنائے، ہاتھوں کو بھی بنایا، دل کو بھی بنایا، دماغ کو بھی بنایا، اندر کے نظام باہر کے نظام، یہ ساری تخلیق میری ہے۔ بھلا دنیا میں کوئی دکھاؤ اس طریقے پہ کوئی اور پیدا کرنے والا اگر ہے تو عبادت بھی اس کی کرتے جاؤ۔ اگر میری طرح کوئی پیدا کرنے والا کوئی نہیں تو پھر عبادت کے لائق بھی میرے سوا اور کوئی نہیں۔ یہ انسان کی تخلیق ہے، بندہ اسی پہ غور کرے، حیران ہو جائے، حیران ہو جائے اللہ کی۔ اور یہ ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں قدرت کی کاریگریاں، اللہ اکبر۔ ہر چیز کو بنانے والا اللہ، دانا ڈال کے کسان آ جاتا ہے، لیکن وہ کون ہے جو مٹی کی ان تہوں میں بھی دانے کو رحمت کی مٹھی میں سنبھال لیتا ہے، گلنے نہیں دیتا، سڑنے نہیں دیتا، اس دانے سے کس طریقے سے سوئی نکالتا ہے، سخت زمین کا سینہ چیر کے سوئی باہر نکلتی ہے، کچھ دنوں کے بعد وہ طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے، پھر اسی پہ خوشے بھی میں لگاتا ہوں، سٹے بھی میں بناتا ہوں، دانے بھی میں بھرتا ہوں۔ تو نے تو ایک ڈالا تھا، میں نے تیرے ایک دانے کو 700 دانوں میں تبدیل کر دیا۔ بھلا دنیا میں دیکھ کوئی ہے نبی ولی یا پیر فقیر یا زندہ یا مردہ یا چھوٹا یا بڑا یا کوئی عرشی یا فرشی جو اس طریقے سے تیرے دانے کو سنبھال کے گلنے سڑنے نہ دے، بلکہ اس میں سے 700 دانے تجھے واپس کر دے۔ اگر اس طریقے پہ کوئی اور ہے بنانے والا تو پھر اس کی پوجا پاٹ بھی کر لیا کر دے دیا کر نظر و نیاز اس کی۔ لیکن اگر اس پورے جہان میں اس طریقے پہ دانے سے 700 دانے نکالنے والا کوئی نہ ملے تو پھر تیری عقل گواہی دینی چاہیے، تیری عقل کو۔ جب دانے کو 700 دانوں میں تبدیل کرنے والا اکیلا اللہ، تو پھر انہی دانوں میں سے حصہ بھی نکلے گا تو اسی اللہ کے نام۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔
اج ہی کوئی نہ بولے سو تے کداں بولے سو یہ بھی نال دس دیو. رمضان دی تاک رات ہے، آخری رات ہے، ایسے جھوم جھوم کے بیٹھ کے سنو اللہ کا قرآن، کہو سبحان اللہ. زور لگاؤ، تو آواز آئی کوئی نہیں، سارے مل کے کہو سبحان اللہ. جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیا کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. سارا جہان اللہ تیرے واسطے بنایا، اسے واسطے بنایا ہی کہ اے سارا کچھ کھا پی کے تے میری نمک حرامی کر، اسے واسطے بنایا نہیں. اس لیے بنایا تھا میری نعمتیں استعمال کر، پھر تیرے وجود میں جو طاقت آئے اسی وجود سے سجدے بھی میرے کرتا جا، رکوع بھی میرے کرتا جا، طواف بھی میرے کرتا جا، منتیں بھی میری مانتا جا، نظریں بھی میری دیتا جا، نیازیں بھی میری دیتے جا، اور میرے نام کے وظیفے پڑھتا جا، قربانیاں بھی میری کرتا جا، جھکتا بھی میرے آگے جا اور مانگتا بھی مجھ سے ہی. اس لیے کھلا پلا رہا. یہ تخلیق ہے میرے اللہ کی، سبحان اللہ، کیسا بنانے والا. فتبارک اللہ احسن الخالقین. ساری کائنات میں ایسا کوئی بنانے والا نہیں جیسا میرا اللہ بنانے والا. اللہ اللہ الرحمن. یہ انسان کی تخلیق، یہ تیری کھیتی کی تخلیق، یہ سورج چاند ستاروں کی تخلیق، یہ فصلوں کی تخلیق، یہ دودھ کی تخلیق. ان لکم فی الانعام لعبرا. توجہ کرے یار، میں بڑی قیمتی موتی آپ کو دے رہا ہوں، انہیں سنبھال لو، انہیں جھولیوں میں لے لو. توجہ کرو. ان لکم فی الانعام لعبرا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا. او ویکھتا صحیح، دیکھ تو صحیح، تو چارہ جانور کو ڈال کے آ کے سو گیا، چایا پائی پہ سو گیا، بیڈ پہ سو گیا، لیٹ گیا. بلکہ اے چارہ سٹن والے شو دے بیڈ تے کدے سون دین، اے تو مچھردانیاں لا کے سون دین. اللہ سب کی مشکلیں آسان کرے. آ کے تم سو گیا، چلو اس کو چھوڑ، اور ذمہ دارا تو ہی دیکھ لے، اور جانور رکھنے والے تو ہی دیکھ لے، اور مالک صاحب تو خود غور کر لے. بڑا دنیا کے اندر تیرا نام ہے، شہرت ہے، لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ عزتیں میں نے دیے، جانور میں نے دیے، زمینیں میں نے دیے، لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ سارا کچھ مجھ سے لے کے ترانے غیروں کے پتہ نہیں کیوں پڑتا رہتا ہے. دودھ میں دیتا ہوں، 11ویں غیر اللہ کی کیوں دیتا رہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں غور تو کر. ان لکم فی الانعام لعبرا. تو چارہ ڈال کے واپس آ کے سو گیا، لیکن وہ کون ذات ہے جس نے تیرے چارے کو جانور کے میدے میں پہنچا دیا؟ میدے کو حکم دیا تو 2 حصوں میں اسے تقسیم کر، اصل غذا کو جگر کی طرف بھیج دے اور فضلے کو میں اس مسانے کی طرف بھیج دے. میدے نے بڑا جلدی کام کیا، اصل غذا نکال کے جگر کو سپلائی کر دی اور فضلہ نکال کے مسانے کو سپلائی کر دیا. اللہ نے جگر کو کہا تیری ڈیوٹی بھی ہے کہ
کہ تو پھر دو حصے کر دے، اس اصل غذا میں سے کچھ غذا کا خون بنا اور اسے دل کی طرف سپلائی کر دے، اور باقی کا جو ہے دودھ بنا کے تھنوں کی طرف سپلائی کر دے۔ چنانچہ جگر نے یہ کام کیا، خون بنایا، دل کو بھیج دیا، دودھ بنایا اور تھنوں کو بھیج دیا، پھر دل کی ڈیوٹی لگائی، تو پمپ کر کے خون کو جسم کی رگ رگ میں پہنچا۔ میں تم دس رہے اللہ نے پیدا کیسے کیا ہے، ہاں پیدا کیسے کیا ہے۔ دل پمپ کر کر کے 1 منٹ میں کہیں 70 سے زیادہ بار پمپ کر کے تیرے رگ رگ میں خون تیری جان پہنچاتا رہتا ہے، تیرے وجود کو سلامت رکھتا رہتا ہے۔ یہ دھڑکنے کبھی بند ہو جائیں تو بندہ مرنے لگتا ہے، اور اس وقت اس کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ وہ کون ہے جو دل والے اس انجن سے یہ کام لے رہا ہے؟ چنانچہ وہ دودھ چلا گیا تھنوں کے اندر، اللہ کہتے ہیں پھر وہاں تھن جانور کے جو ہے زمین کے بالکل قریب ہے، زمین میں نے کشش سکل رکھی ہے، یہ ہر اوپر والی چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اس کے اندر یہ جاذبیت اور کشش میں نے رکھی ہے کہ یہ ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی رہتی ہے۔ ساری رات مقابلہ لگا رہا، تھنوں کی میں نے ڈیوٹی لگائی کہ یہ دودھ جو میں نے 2 پلیتیوں سے بچا کے، خون سے بھی بچایا، گوبر سے بھی بچایا، یہ میں نے تیرے اندر اس لیے رکھا ہے تاکہ میرا بندہ آئے پیے پھر عبادت میری کرے، تاکہ میرا بندہ پیے پھر اسی میں سے حصے میرے دے، تاکہ میرا بندہ آئے پیے بھی صحیح، صحت بھی بنے، بیچے بھی صحیح، پیسے بھی اس میں سے کمائے، کاروبار بھی کرے، اپنا دنیا کے اندر کھائے پیے۔ یہ میں نے اپنے انسان کے لیے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بندے کے لیے یہ دودھ تیرے اندر امانت رکھوائی ہے۔ اب تیری ذمہ داری یہ ہے، ساری رات زمین کھینچے گی لیکن تو نے ایک قطرہ بھی زمین کو نہیں دینا۔ چنانچہ ساری رات وہ کھینچتی رہتی ہے، یہ روکتا رہتا ہے، اس میں قوت جاذبہ ہے، اس میں قوت ماسک ہے، وہ جذب کرتا ہے، یہ ماسک یعنی اسے روکتا رہتا ہے، پھر کامیاب ہوتا ہے۔ ایک قطرہ بھی زمین کی طرف جانور جانے نہیں دیتا، لیکن اللہ کہتے ہیں پھر تو کبھی غور تو کیا کر، صبح سویرے 8-10 شیر کی بالٹی لے کے جس وقت تو جانور کے پاس بیٹھتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے جانور کے تھن کو ہاتھ لگاتا ہے، وہ کون ذات ہے جو دودھ کو دھاروں کی طرح تیرے برتن میں ڈال دیتی ہے؟ زمین تو کھینچتی رہی، ایک قطرہ بھی نہ دیا، لیکن تیرے ہاتھ لگانے کی دیر تھی، وہ دھاروں کی شکل میں تیری بالٹی کو بھر دیتا ہے، اور کیسا دودھ آیا، من بین فرس و دم لبنا خالصا، اس میں سے خون والا رنگ بھی میں نے شامل نہیں کرنے دیا، اس میں گوبر والی بو کو بھی میں نے آنے نہیں دیا، اور تیرے برتن میں ڈالا تو لبنا خالصا۔ لبنان، زور سے بولو، لبنان، لبنا دن دودھ نو، خالص تو پھر آپ سمجھتے ہی ہو، لبن کہتے دودھ کو، خالص تو آپ سمجھتے ہی ہو، اور اللہ سمجھا رہا ہے۔ یہ اللہ کہتے ہیں میری تخلیق دیکھ، میں نے پیدا کیسے کیا، خالص دودھ تیری برتن میں آیا، سائغا للشاربین، تو پیتا ہے تیری طبیعت خوش ہو جاتی ہوتی ہے کہ نہیں؟ خالص دودھ پی کے طبیعت خوش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ خالص لبے تو تسی ہاں کرو، خالص کتنے ملتا ہے؟ پتہ نہیں کیا کیا، اس قوم کا کیا بنے گا، ہر شے اس ملاوٹ۔ اور یہ ملاوٹ والا گناہ وہ ہے، ایک پوری قوم اللہ نے اس گناہ کی وجہ سے تباہ کی ہے۔
قوم شعیب مدین والے، یہ ملاوٹ کرتے تھے، دھوکے دیتے تھے، دکھاتے اور تھے اور دیتے اور۔ اس قوم کو اللہ نے تباہ کر دیا، آگ برسائی بادل سے اور جلا کے رکھ دیا۔ سائغا للشاربین، تیری طبیعت خوش ہو جاتی ہے، فرحت میں آ جاتا ہے تیرا وجود۔ یہ اس کی تخلیق ہے، آنکھوں سبحان اللہ، یہ اس کی تخلیق ہے۔ انسان کو کیسے نطفے سے انسان بنا دیا، دانے سے 700 دانے بنا دیے، چارے سے دودھ بنا دیا۔ کئی ہے دنیا چ مشین بھی ایک پاس چارہ پائی آؤ دوجے پاس دودھ کڈی آؤ، کوئی ہے دنیا میں؟ یہ مشین میرے اللہ کی بنائی ہوئی ہے، گائے بھینس کی شکل میں، سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ مطالبہ کرتا ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ او میرا بندہ، جب پیدا کرنے والا میں اکیلا اللہ، تو پھر عبادت بھی میں اللہ کی کر۔ اللہ کیسے عبادت کرے؟ اللہ کہتے ہیں خالص کر۔ اللہ جی کیسے خالص کرے؟ اللہ کہتے ہیں جیسے میں نے دودھ خالص دیا ویسے میری عبادت کو بھی خالص کر، یعنی دودھ کے اندر میں نے پلیتیاں نہیں آنے دی، دودھ کے اندر میں نے بو نہیں آنے دی۔ تو بھی میری توحید والی اس عبادت کے اندر غیر اللہ کی عبادت کر کے بو شامل نہ کر، کیونکہ شرک تو سب سے بڑی پلیتی ہے۔ شرک جتنا ناپاک ہے اتنی کوئی شے ناپاک نہیں۔ اس لیے یہ اللہ کا مطالبہ قرآن میں سب سے پہلا مضمون یہ بیان ہوا کہ عبادت اکیلے اللہ کی، اور کرنی بھی ہے تو خالص کر کے کرنی ہے، یعنی یہ کہنا ہے صرف اور صرف یا اللہ مدد۔ مدد جدوں بھی منگنی ہے تو صرف کدے کولوں منگنی ہے؟ مشکل کشا صرف اکیلا اللہ، حاجت روا بھی صرف اکیلا اللہ، غیب کا علم جاننے والا بھی اکیلا اللہ، اختیارات یعنی نفع نقصان کا مالک بھی اکیلا اللہ، بارشیں برسانے والا، بنجر زمین کو آباد کرنے والا، اس میں سے باغات اگانے والا، سورج کے ذریعے پکانے والا، چاند کی میٹھی روشنی کے ذریعے پھلوں میں مٹھاس بھرنے والا۔ سورج کے ذریعے پکاتا ہے تیری فصلوں کو، تیرے پھلوں کو، اور چاند کی میٹھی روشنی کے ذریعے تیرے پھلوں میں کیا بھرتا ہے؟ مٹھاس، سبحان اللہ۔ سورۃ النحل ہے نا 14ویں پارے میں، کبھی موقع ملے فارغ بیٹھے ہو نا تو سورۃ النحل کے پہلے 2 رکوع پڑھنا، اس میں اللہ نے بتایا میں نے کیا کیا پیدا کیا، کمال ہی کر دیا اللہ نے وہاں۔ وہ لمبا رکوع ہے، اب میں وہ پڑھوں تو بہت ٹائم لگ جائے۔ وہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ اخیر پہ کہتا ہے اور میں نے تو سب کچھ بنا لیا، اور جن کو تو پوجتا رہتا ہے، بلاتا رہتا ہے، منت منوتی نظر نیاز جن کی دیتا رہتا ہے، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ مکھی بھی بنا نہیں سکتے، وہ ذرہ بھی بنا نہیں سکتے، وہ دانہ بھی بنا نہیں سکتے، وہ انسان بھی بنا نہیں سکتے، وہ آسمان بھی بنا نہیں سکتے، وہ زمین بھی بنا نہیں سکتے، اور تو ان کو پکارتا ہے اور تو ان کے پاس جا کے اپنی حاجتیں لے کے بیٹھا ہوتا ہے، اولادیں مانگتا ہے، عزتیں مانگتا ہے، روزیاں مانگتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آ میں تجھے بتاؤں جن کے درباروں مزاروں پہ قبروں پہ تو بیٹھا ہوتا ہے، میں تجھے ان کی حالت بتاتا ہوں، اموات غیر احیاء، وہ مردے ہیں
مردے ہیں اور زندہ، بولو چا زندہ، ما یشعرون ایان یبعثون، انہوں نے تو یہ بھی نہیں پتا ہمیں اٹھایا کب جائے گا قبروں سے، اور تو ان کے پاس بیٹھا ہے یہ میں نے یہاں چلا کاٹا تو میرا کام ہو جائے گا، میں اتھے آ کے اگر بکرا ذبح کیتا تو میرا کام ہو جائے گا، تو ادھر بیٹھا شیرینی لے کے آیا میں یہاں بانٹوں گا تو میرا کام ہو جائے گا، تو اتھے چادر لے کے ودا میں چادر چڑھے سا مزار دے اتے تو میرا کام ہو جائے گا، تو وہاں نظر نیاز دینے آیا ہے کہ دوں گا تو میرا کام ہو جائے گا، تو وہاں جناب آ کے قسمیں اٹھاتا ہے تو کہتا ہے میرا کام ہو جائے گا، تو آ کے نوراتے کاٹتا ہے کہ میرا کام، اور تو ایک ٹنگ دے اتے کھلو کے 40 دن چلا کٹتا رہو، تو خائب و خاسر واپس لوٹے گا، تیرے ہاتھ خالی راسن جھولیاں بھرن والے او نہیں ہوندے جڑے مٹیاں دے تھلے دفن ہو ونجن، جھولیاں بھرنے والا وہ ہوتا ہے جو موت سے بھی پاک ہے، اونگ سے بھی پاک ہے، نیند سے بھی پاک ہے۔ آیت الکرسی پڑھو، اللہ لا الہ الا هو الحی، وہ زندہ ہے، وہ جھولیاں بھرتا ہے، تو جنہاں تے موت آ گئی وہ اپنی جان نہ بچا سکے، تیرا گھر بار کی میں بچا سکے؟ کوئی مرنا چاہتا ہے وہ اپنی جانور کوئی انہاں دی قبر دوتے آ کے بے بنجے، انہاں چ اتنی طاقت نہیں کہ اس کو اٹھائیں، کوئی حیوان بے ادبی کر رہا ہے ان کی قبر کی تو وہ اسے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یاد آ کہ میں اتھے گیا تے میں پتہ لگ ویندا انہاں نو حضرت صاحب نو بھئی اتھے چڑی بیٹھی ہے کہ چڑا بیٹھا ہے، یہ چڑی چڑے نو اندروں ویکھ لیندن ہیں، اللہ دا نام منو، کیوں عوام کو گمراہ کرتے ہو؟ اور عوام کا بھی قصور ہے، عوام قرآن سے دور ہے، کہانیاں سننا لے ہو، کس سے سن دے ہو، اللہ کا قرآن سنا کر مزاج بناؤ، اپنا قرآن سنو، مطالبہ کیا کرو، استادی قرآن سناؤ، قرآن پڑھ کے ترجمہ سناؤ، درس قرآن دو۔ پیدا وہ کرتا ہے، پیدا کرنے کے بعد پالتا بھی وہ ہے، پالتا بھی وہی۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ رب ہے، اور رب وہ ہوتا ہے ہوا انشاء الشیء حالا فحالا الی حد الکمال، جو پال پال کے کمال تک پہنچا دے، جس جگہ تے جڑی شاید لوڑ ہوئے اتھے پہنچاوے۔ یہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں جب روح پھونکی جاتی ہے اور وہ ناف کے ذریعے خوراک کا انتظام ہو جاتا ہے، اتھے انہیں ہی ہو سکتا ہے جی میں میرے سونے اللہ کر دیتا، ناف کے ذریعے اسے خون پہنچتا رہا، اس کے جسم کی پرورش اسی غذا سے ہوتی رہی، باہر آیا رونے لگا، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے، روتا ہے پتہ نہیں، چپ ہی نہیں کرتا، تو کسی ڈاکٹر نو بلاؤ، حکیم نو بلاؤ، طبیب نو بلاؤ، استادہ نو بلاؤ، دم کراؤ، کوئی اور ویکھو کیوں روتا ہے، چپ کیوں نہیں کرتا۔ اور میرا اللہ کہتا ہے گنگے دیاں رمضان ماں جانے، یہ تو میں جانتا ہوں کہ کیوں روتا ہے، تمہیں پتہ کوئی نہیں، میں جانتا ہوں یہ روتا اس لیے کہ کہتا ہے کہ میری وہ نالی غذا والی کٹ گئی ہے، میں کھاؤں گا کہاں سے، یہ بھوک اسے لڑا رہی ہے، اور میں اوپر سے تھپکی دے کے کہتا ہوں او میرا بندہ، جس نے ماں کے پیٹ میں تجھے ایک نالی سے غذا دی ہے، اگر میں نے وہ ایک رستہ واپس لے لیا ہے تو تیری ماں کے سینے پہ 2 رستے دے دیے۔ دودھ پی، وہ کون ہے جو ایک دن کے بچے کو سکھاتا ہے کہ ماں کے سینے سے لپٹ جا، چمٹ جا اور اپنا دودھ پی۔ سارے جہان دے ڈاکٹر نو بہا دیو اس جمدے بال دے سر تے، ڈاکٹر انو سمجھاون او میاں رو نہیں دودھ پی، اور رو نہیں دودھ پی، چپ کر دودھ پی، سارا جہان مل کے آ جائے، اس پیدا ہونے والے بچے کو کوئی سمجھا سکتا ہے؟ بولو نہیں سمجھا، لیکن سمجھانے والا اکیلا
پالنے والا یہ پالا جا رہا ہے، پیدا بھی اس نے اپنی مرضی سے کر لیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد پالتا بھی وہ اپنی مرضی سے رہتا ہے۔ چنانچہ 2 رستے دے دیے، اور 2 رستے بھی 2 سال کے بعد واپس لے لیے۔ اب اللہ کہتے ہیں یہ پھر روتا ہے۔ دودھ جب ماں چھڑاتی ہے تو بچہ پھر روتا ہے۔ یہ کیوں روتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں اس واسطے روندا ہے کہ میرے غذا کے 2 رستے مجھ سے واپس کیوں لے لیے۔ اللہ کہتے ہیں او میرا بندہ، اب اگر 2 لیے تو 4 رستے میں نے تیرے لیے دنیا کے اندر جاری کر دیے۔ دودھ بھی تیرے واسطے، گوشت بھی تیرے واسطے، فروٹ بھی تیرے واسطے، اور گندم اور اناج بھی تیرے واسطے۔ 1 لیا تو 2 دیے، 2 لیے اور 4 دے دیے۔ اور یہ 4 کیوں دیے؟ اس لیے دیے تاکہ ان 4 رستوں سے دنیا میں کھا پی کے میرے نام کے ترانے پڑھنے والا بن جائے، موحد بنے، میرے لیے اٹھنے والا، سجدے کرنے والا، عبادتیں کرنے والا، ریاضتیں کرنے والا، مناجات کرنے والا، مجھے پکارنے والا بنے، میرے نام پہ جینے مرنے والا بنے۔ اللہ کہتے ہیں اگر تو میرے نام پہ جیتا مرتا رہے گا دنیا میں، اور مر کے میرے پاس آئے گا، تو موت کے وقت یہ 4 رستے جس وقت میں تجھ سے واپس لوں گا، اس کے بدلے کے اندر جنت کے 8 دروازے میں تیرے لیے کھول دوں۔ 1 لیا تو 2 دے دیے، 2 لیے تو 4 رستے کھول دیے غذا کے، اور 4 واپس لیے جب موت آتی ہے تو جنت دے 8 دروازے کھول دے۔ اے رب، یہ کیا ہے؟ پہلے میں نے بیان کیا وہ پیدا کرتا ہے، کیسے پیدا کرتا ہے بتایا، اب بتا رہا ہوں وہ پالتا کیسے۔ اے ڈاکٹر طبیب آدم جی، جو جمدہ بچہ ہوتا ہے نا، ماں کے دودھ میں چکنائی نہیں ہوتی، فیٹس نہیں ہوتے، چکنائی نہیں ہوتی۔ یہ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ بچے کا معدہ کمزور ہے، تازہ ابھی پیدا ہوا ہے، اس میں برداشت نہیں ہے کہ یہ چکنائی برداشت کرے۔ ڈاکٹر طبیب کہتے ہیں جوں جوں بچہ بڑا ہوتا رہتا ہے ماں کے دودھ میں چکنائی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جتھے جڑی شے دی ضرورت ہے وہی پہنچاتا ہے، جو پہنچاتا ہے اسے رب کہا جاتا ہے۔ پیدا کیا پھر پالا، سبحان اللہ۔ یہ 2 موضوع قرآن دے، پہلے حصے میں خالقیت، دوسرے میں ربوبیت، تیسرے حصے میں حاکمیت۔ اب تیرے اوپر کنٹرول اور قبضہ بھی میرا ہے، میں دیتا ہوں، بیمار میں کرتا ہوں، زندہ میں کرتا ہوں، روزی میں کھلی کرتا ہوں، تنگ بھی میں کرتا ہوں، عزت بھی میں دیتا ہوں، ذلیل بھی میں کرتا ہوں، بادشاہی بھی میں دیتا ہوں، فقیری بھی میں دیتا ہوں، امیری بھی میں دیتا ہوں، سب کچھ کرتا دھرتا اس کائنات کا وہ بھی اکیلا۔ اللہ کہتے ہیں جب پیدا میں کیتا تو پھر عبادت میری کر، جب پالتا میں ہوں تو پھر عبادت صرف میری کر، جب تیرے کرتے دھرتے کا مالک بھی میں ہوں تو پھر بھی عبادت میری کر۔ کہ دنیا میں انجے گزر سی تے آخرت جدو میرے کول آسے اتھے بھی سارا سہرا میرے سر ہوگا، لہذا ہر طریقے سے یہ حق بنتا ہے کہ اگر بندہ میرا ہے تو بندگی بھی صرف میری کرتا ہے۔ ایک حصہ ہو گیا قرآن دا، یہ قرآن کا ایک حصہ ہو گیا کہ عبادت صرف اکیلے اللہ۔ دوسرا مضمون قرآن اس کے وے اطاعت صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی میں تم دسیا نا کہ عبادت دی وجہ 4 ہیں، صرف وہ دی عبادت کیوں کرنی؟ کیونکہ وہ خالق بھی ہے، وہ رب بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، اور قیامت میں بھی مالک وہی ہے۔ یہ 4 دلیلاں انسان دی عقل نو مجبور کر دین کہ عبادت اس دی ہوئے۔ انجے یار رسول اللہ کی اطاعت میں بھی 4 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ یہ 4 چیزاں سن مجبور کر دین کہ اطاعت میرے نبی کی ہونی چاہیے۔ تھکتے نہیں گئے کدھر؟ یہ تقریر انہیں تقریباً 2 گھنٹے دی، تھک گئے ہو تو کوئی نہیں وقت کر لساں کدھر، ہاتھ کھڑا کرو اونچا جو تھک گئے ہو۔
پڑھو ایک بار اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ہاں جی سختی نال میں کدھر جگہ سے بس بارک اللہ. کوئی بندہ کسی کی اطاعت تب کرتا ہے جب اس سے محبت ہوتی ہے. محبت نہ ہوئے نا تو کوئی کسی کی نہیں مانتا. محبت نہ ہو تو کوئی کسی کی نہیں مانتا. اور محبت مجبور کرتی ہے اطاعت پر. سچی محبت ہوتی بھی وہی ہے کہ جب محبوب سے محبت کا دعویٰ ہو تو اس کی بات بھی مانی جائے. اب محبت کے 4 سبب ہیں. جی میں عبادت اللہ دی کیوں کرنی ہے؟ 4 وجہ. ان یار رسول اللہ دی اطاعت کیوں کرنی ہے؟ وجہ کتنی؟ 4. اسباب محبت 4 ہیں. سب سے پہلا سبب حسن و جمال، دوسرا سبب کمال، تیسرا سبب نوال، چوتھا سبب اتصال. محبت کے کتنے سبب ہیں؟ جمال، کمال، نوال اور اتصال. کیا مطلب ہے انہاں دا؟ تھوڑے اتو ہی لگ گئے اس نے لفظ، میں ذرا بتاتا ہوں. حسن و جمال یہ تو سمجھ ہی گئے. کسی سے محبت حسن و جمال کی وجہ سے کی جاتی ہے. اللہ کہتے ہیں جہان پھر لے میرے نبی تو ودھ کے سونا دنیا چ میں بنایا کوئی نہیں. اور اگر حسن کی وجہ سے محبت کسی سے کرتے ہو تو سب تو بڑا حسین تھا میرا نبی. لہذا جب سب سے بڑا حسین میرا نبی ہے تو اطاعت بھی میرے نبی کی ہونی چاہیے. محبت کی پہلی وجہ حسن. لوامی زلیخا لو رأینا جبینہ لأسہرن بقطع القلوب علی الید. یوسف علیہ السلام نو ویکھیا مصر دیاں عورتاں تے انہاں اپنے ہتھاں تے چھریاں چلا دیا. اور حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ان عورتوں نے، مصر کی عورتوں نے یوسف کے حسن کو دیکھا تو ہاتھوں پہ چھریاں چلائی تھیں. اگر وہ میرے محبوب محمد پاک کے حسن کو دیکھ لیتی تو اپنے دلوں پہ چھریاں چلا دیتی. اتنا حسن، سب تو زیادہ حسن اللہ نے میرے نبی کو دیا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان کہتے ہیں میں توڑے تو ود کے حسین کوئی نہیں ویکھیا دنیا جو میرے نبی. آپ سے بڑھ کے حسین دنیا میں کوئی نہیں. صحابی کہتے ہیں حضور کا چہرہ اللہ اللہ اللہ. حضرت جابر سارے آنکھوں رضی اللہ تعالی روایت کریں دے صحابی مرارا میں ایک رات ڈٹھا. روایت کریں دے صحابی مرارا میں ایک رات ڈٹھا محمد پیارا. چنوں سی چودویں تے کوئی ستارہ میں دوواں نو ویکھاں دوبارہ دوبارہ. روایت کریں دے صحابی مرارا میں ایک رات ڈٹھا محمد پیارا. چنوں سی چودویں تے کوئی ستارہ میں دوواں نو ویکھاں دوبارہ دوبارہ. خدا دی قسم چند مدھم دساوے محمد دا چہرہ سونا نظر آوے. میں نے دونوں میں دیکھا
کہ آج 14ویں کا چاند ہے، ادھر سے وہ چمک رہا ہے، ادھر سے میرے محبوب کا حسن چمک رہا ہے۔ کہتا ہے میں دونوں کی طرف دیکھ کے بار بار دیکھتا تھا، فیصلہ کروں اخیر میں اسے اتنے ہی فیصلہ کیتا کہ وہ تو مدھم پھر بھی پڑ جاتا ہے، لیکن میرے نبی کے چہرے میں کبھی کوئی عیب آ سکتا۔ کوئی عیب نہیں میرے نبی میں، لا عیب فی سوا اللہ شبیہ لہ فی الحسن والخلق والالطاف والشیم۔ یہی عیب ہو سکتا ہے کہ سارا جہان مل پھر کے دیکھ لو، اس جیسا دوسرا کوئی نظر نہیں آ سکتا۔ اے عیب تا کوئی نہ ہویا، اے تا خوبی ہو گئی کہ یہ چہرہ صرف ایک ہی ہے، یہ دو نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے بھائی، حسن کا پہلا سبب، محبت کا پہلا سبب حسن ہوتا ہے، اور حسن مجبور کرتا ہے محبت پر۔ اور میرے نبی میں سب سے زیادہ حسن، چند بھی اتنا حسن نہیں جتنا میرے نبی میں حسن ہے۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، اس کے منہ پہ چھائیاں، میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ اس کے منہ پہ چھائیاں اور میرے آقا کا چہرہ صاف ہے۔ دوسرا سبب کمال، سارے جہان دے کمال اللہ نے میرے نبی نو نصیب کر دیتے۔ سارے کمالات دا مجموعت گلدستہ محمد الرسول اللہ، ہر نبی کا کمال میرے نبی میں اللہ نے رکھ دیا۔ سارے جہان دے کمال، اگلے تے پچھلے، پہلے تے پرانے، نوے تے پرانے، چھوٹے تے بڑے، سارے دے سارے کمال اللہ نے میرے نبی دے وجود وچ جمع کر دیتے، تے مجموعہ کمالات میرے نبی نو بنا دیتا۔ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، اور تیرے کمالات نہیں کسی میں مگر دو چار۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آج خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ سارے کمال بھی میرے نبی میں ہے، تو پھر محبت انہی سے ہونی چاہیے۔ نوال آدن احسان نو، محبت کے تیسرا سبب کیا ہے؟ احسان۔ کوئی احسان کرے تو بندے نو نال محبت ہو ویندی، یار میرے نال چنگا کتنا کر گیا۔ کوئی احسان کرے تو محبت ہو جاتی ہے۔ فرمایا سب تو بڑا محسن توڑا میرا نبی، قرآن والا احسان میرے نبی نے کیا، نبوت والا احسان میرے نبی نے کیا، علم والا احسان بھی میرے نبی نے کیا، دین والا احسان بھی میرے نبی نے کیا، اسلام والا احسان بھی میرے نبی نے کیا، قرآن والا احسان بھی میرے نبی نے کیا، ایمان والا احسان بھی میرے نبی نے کیا۔ اسی طرح ہر احسان میرے نبی نے آپ پہ کیا۔ یہ سب تو بڑا احسان ایک ہی تھا کہ جہنم دے کنارے تو کھچ کے جنت دا وارث بنا دیتا۔ اس تو بڑا احسان اور کوئی نہیں کر سکتا۔ جب سب سے زیادہ احسان بھی اسی کے ہیں تو حق بنتا ہے کہ محبت اسی سے ہو۔ تین ہو گئے۔ اور چوتھا سبب اتصال۔ اتصال آدن تعلق نو جوڑ، اتصال کنیکشن، مل جانا، کنیکٹ ہو جانا، تعلق بن جانا، جوڑ لگ جانا، اسے اتصال کہتے ہیں عربی میں۔ یہ محبت کا چوتھا سبب ہے۔ اے رشتہ تے اے جوڑ بھی سب تو زیادہ ہمارا کس کے ساتھ ہے؟ اپنے نبی کے ساتھ۔ کہو پھر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب پیچھے ویدے ہو تے میں دیکھ رہا ہوں ابھی مسلسل بندے آ رہے ہیں، تو سب پیچھے ویدے ہو، میری طرف دیکھو، ساتھی آ رہے ہیں، آپ ٹک کے بیٹھیں۔ ابھی تک تو ایک پورا تیسرا موضوع رہتا ہے۔ یہ دوسرا میں عرض کر رہا ہوں، اطاعت صرف میرے نبی کی،
اتصال چوتھا سبب، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنوں کے نزدیک اتنی تو ان کی جان بھی نہیں جتنا میرا نبی مومنوں کے نزدیک ہے، یعنی تعلق میرے نبی کا اتنا زیادہ مومنوں کی جان سے ہے کہ ماں باپ کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، بیوی کا رشتہ، دوستی کا رشتہ، رشتہ داری کا رشتہ، دوستو احباب کا رشتہ، سارے جہان دے رشتے دوجے نمبر تے پہلے نمبر تے رشتہ میرے نبی والا، سب سے زیادہ تعلق ہمارے نبی سے۔ سیدنا اسی طرح نا 2 نمبر جے عاشق، آؤ میں آپ کو اصلی عاشقوں کا حال بتاؤں۔ سیدنا ابوبکر صدیق، ان کا والد ہے بوڑھا ہے ابو قحافہ، ایسے ہی اس نے اسلام قبول بہت اخیر پہ کیا، اینڈ پہ جا کے، شروع میں ایک دن اس کے منہ سے ایسے ہی کوئی گستاخی والی بات نکل گئی، رسول اللہ کی گستاخی۔ اے ہن سکا پیوے، سفید داڑھی ہے، بزرگ ہے، لیکن تعلق صدیق اکبر نے نبی سے جوڑا ہے، تو اب ثابت کیا ہے ماں پیو نال بھی اتنا تعلق ہن نہیں جتنا نبی نال ہے۔ گستاخی باپ کرتا ہے، صدیق اکبر اپنے باپ کے چہرے پہ تھپڑ مار دیا، وہ نیچے گر گیا، اتنا زور کا تھپڑ اپنے باپ کو مار دیا۔ حضور کو بعد میں بتایا، حضور نے فرمایا تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یعنی اولاد کو یہ سمجھایا کہ جو بھی ہو باپ تو باپ ہوتا ہے، لیکن صدیق نے ظاہر کر دیا، صدیق نے ایمان کی غیرت دکھا دی کہ حق بھی انجے ہی بنتا ہے، جو صدیق نے کیا حق بھی یہی بنتا تھا۔ اللہ اللہ، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ جنگ بدر میں اپنے باپ کا سر قلم کر دیا، وہ کافروں کے لشکر میں، یہ صحابہ ہیں، ایسا پتہ نہیں یہ سوچ بھی سکتے ہیں کہ نہیں، لیکن صحابہ نے کر دکھایا کہ ہمارا سب سے بڑا رشتہ کسی سے اور نہیں ہے۔ آج تک لوگ کملے ہوئے بدن اپنے سیاسی لیڈروں دے پیچھے، یہ جو ہمارے ملک میں ماحول بن گیا نا سیاست کا، دعا کرو اللہ تعالیٰ اسے کوئی سنبھال لے، اچھا رخ دے دے، ورنہ ہن ہر شے پیچھے ہوندی جا رہی ہے، سیاسی لیڈر آگے ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمارے لیے سب سے بڑا اسوہ اور قدوہ ہمارا نبی ہے۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ بہرحال یہ چاروں چیزیں جب میرے نبی میں، حسن بھی میرے نبی کا اعلیٰ، کمال بھی میرے نبی کا اعلیٰ، احسان بھی میرے نبی کا اعلیٰ، تعلق بھی میرے نبی کا اعلیٰ، جب یہ چاروں اسباب محبت میرے نبی میں پائے جاتے ہیں تو سب سے زیادہ محبت نبی کریم سے ہونی چاہیے، اور محبت کا نتیجہ نکلتا ہے تو اطاعت میں نکلتا ہے۔ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے، اور اگر تمہیں نبی سے محبت ہے تو اپنی خوشیاں غمیاں نبی کے مطابق کر دیں۔ ہماری خوشیاں غمیاں رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہے؟ کوئی نہیں، کل مجبوری بن گئی ہے، کل کراونے نے مجبوری ہے۔ کیوں مجبوری ہے؟ تیری میری کوئی مجبوری نہیں، تیری میری مجبوری ہے رسول اللہ کی سنت پہ پہرا دینا، بھائی او سنت نہ کدیں مٹ ونجے، وہ سنت باقی رہے، وہ زندہ رہے، یہ تیری میری پہرے دار۔ 100 رسماں سا کر لیا، خدا کا نام مانو یار، یہ چھوڑ دو۔ اتنے کئی مثالاں موجود ہیں تھوڑے کول، جن لوگوں نے سٹینڈ لیا اور اس طرح فوتگیوں کے موقع پہ رسمیں نہیں کی، وہ ماشاءاللہ عادت بن گئی، وہ ایک رواج بن گیا۔ اب لوگوں کو پتہ چل گیا بھی اے او بیلی نہیں، یہ سنت پہ چلنے والے ہیں، یہ بدعتیں کرنے والے نہیں۔ اکھے برادری مجبور کریں دی، شادیاں تے اکھے چھوڑ مجبور کی کریں دیں جی، بچے سارا کچھ کرتے ہیں بے حیائی فحاشی۔ اے مسجد دے اگوں مجھے بعض اوقات بڑی حیرت ہوتی ہے، اے مسجد سامنے ڈھول، یہاں پتہ نہیں کیا کیا کنجر لا کے نچاتے رہتے ہیں۔ تو یہ کوئی صرف میرے مسئلے نہیں،
یہ صرف میرے مسئلے نہیں، یہ ہر مسلمان کے دل میں ہیں۔ رسول اللہ کی محبت، سنت کی چاہت، صرف شیطان نے بھٹکا رکھا۔ آ گیا جی کھانا پینا کوئی؟ ہاں جی، ٹھنڈی تو نہیں ہو رہی دیگ؟ چلو توجہ کرو یار، ختم کرتے ہیں۔ میں تو ادھر ہی ہوں، پھر کبھی بیان کر دیں گے، آخری بات کرتا ہوں۔ لیکن آخری گل تو پہلے ایک باری بیداری کا ثبوت دو، زور سے کہو سبحان اللہ، ہتھاں نو چاہ کے آکھو سبحان اللہ، سینے دا زور لا کے سارے آکھو سبحان اللہ۔ یہ ہوں آخری گل کوئی نہیں، میں تو بھلے بیٹھا ہوں، تھکے کوئی نہیں، ماشاءاللہ بیٹھے ہو بیدار، میں پورا بیان کروں گا۔ تو جاگتے بیٹھے ہو۔ سنت، اطاعت میرے نبی کی، یہ دوسرا موضوع قرآن کا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اٹھیا ہے نہیں یار؟ کوئی بھی نہ اٹھیا ہے، کوئی بھی نہ اٹھے یار، بیٹھو۔ ہاں کوئی پانی شانی پینا تو بے شک جاؤ، ویسے نہ اٹھیا ہے، میری اپیل ہے آپ سے۔ ایک درجہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے کہ اللہ میں تجھ سے بڑا محبت کرتا ہوں، بڑا پیار ہے، تو میرا رب ہے، خالق ہے، مالک۔ ایک درجہ اے وے او عرشاں تے بہ کے آکھے اور میرا بندہ تو بھی مینوں بڑا پیار ہے۔ یہ درجہ کدوں ملتا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہ رسول اللہ کی محبت اور اطاعت سے یہ نعمت ملتی ہے۔ جو بندہ رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا رہتا ہے، اور اسے محبت کا نتیجہ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ تیسرا عنوان قرآن کا، خدمت خلق، خدمت کر اللہ دی مخلوق دی، یہ قرآن کا تیسرا موضوع ہے۔ ماں باپ، یہ سب مخلوق جو سب تو بڑا حق ماں پیو دا، بیوی اس کا حق، اولاد اس کا حق، پڑوسی ان کے حق، رشتہ دار ان کے حق، دوست احباب ان کے حق، مسلمان ان کے حق، یتیم اس کا حق، غریب اس کا حق، بیوہ اس کا حق، تنگ دست اس کا حق، مصیبت میں پھنسا ہوا اس کا حق۔ یہ سارے حق کے، یہ خدمت خلق کے۔ خشک موحد نہیں ہونا چاہیے ہمیں، صرف توحیدی بس، اور کچھ نہیں کرتا، نہ کوئی عمل کرتا ہے، نہ نماز پڑھتا، نہ کوئی زکوٰۃ دیتا، نہ روزے رکھتا ہے، نہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلے کرتا ہے۔ خشک موحد نہ بنو، دین سارا لے کے چلو۔ آخری بات، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخلق عیال اللہ، میرے نبی نے فرمایا یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ کوئی بندہ اگر میرے کسی رشتہ دار کے ساتھ بھلا کر دے، عزت کر چھوڑے، کوئی گفٹ دے دے، کوئی خدمت کر دے، مجھے ویسے ہی محبت ہو جاتی ہے اس سے، یار اتنا چنگا کہ اس نے میرے گھرانے کے ساتھ کتنا اچھا کیا ہے۔ کوئی میرے خاندان کنبے قبیلے سے بال بچوں سے اچھا کر دے، مجھے پیارا لگتا ہے۔ ہر انسان کی یہ حالت ہے۔ اللہ دے مخلوق میرا کنبہ، اے میرا خاندان ہے، میری ساری مخلوق ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، پھر اللہ کو بھی اس مخلوق میں سے سب سے پیارا وہ لگتا ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلا کرتا رہتا ہے۔ آج وعدہ کرو اس رمضان کی رات میں اللہ کی مخلوق کو نہیں تڑپائیں گے۔ حضور نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدی، کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھوں سے بھی مسلمان محفوظ ہوتے ہیں، جس کی زبان سے بھی مسلمان محفوظ ہوتے ہیں۔ آج عدم برداشت کا دور ہے، برداشت کوئی نہیں لوگائیں، یہی عدم برداشت گھروں میں بھی لڑائیاں کرواتی ہے۔
یہی عدم برداشت بچوں کو بھی نافرمان بناتی ہے، یہی عدم برداشت خامد کو بھی ظلم کرنے پہ مجبور کرتی ہے، یہی عدم برداشت بیوی کو بھی نافرمان کرتی ہے، یہی عدم برداشت قتل بھی کرواتی ہے، یہی عدم برداشت جھگڑے بھی کرواتی ہے، یہی عدم برداشت لڑائیاں بھی کرواتی، سارے رولیاں دا ایک جڑے پیچھوں عدم برداشت۔ اج لوگ برداشت چھوٹی چھوٹی گل تے جان لے لینی، قتل کر دے، گالیاں دے دینی، جھگڑا لڑائی، یہ تو گل ہی کوئی نہیں۔ اللہ کی مخلوق کا بڑا احترام ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، اے کعبۃ اللہ تیری بڑی عظمت ہے، لیکن سن لے ایک مومن کی عظمت تجھ سے بھی زیادہ ہے، ایک مومن دی عظمت خانہ کعبہ تو بھی زیادہ۔ جب اتنا عظمت ہے، خانہ کعبہ سے بھی زیادہ مقام ہے ایک مسلمان کا، تو کیوں ایک دوسرے کے متعلق نفرتیں پال پال کے دنیا سے چلے جاؤ؟ وہ جو ٹائم ناراضگیوں اور نفرتوں میں تم بتا دیتے ہو، وہ ٹائم مڑ کے وقت واپس آ سکتا ہے؟ تم تو موت کے قریب ہو گئے۔ زندگی کا ایک گولڈن موقع تعلقات کے نبھانے کا، دوستیوں کے لگانے کا، رشتوں کے مضبوط کرنے کا، محبتوں کے بڑھانے کا، اور وہ کر کے اللہ کو راضی کرنے کا تم نے ہاتھوں سے ضائع کر دی۔ اپنے دلوں چوں کینے کڈھو، نفرتیں ایک دوسرے کی نہ پالو۔ میرے نبی نے فرمایا، من یسر علی موسر، جو بندہ کسی تنگ دست پہ آسانی کر دیتا ہے، مدد کر کے، ہیلپ کر کے، خدمت کر کے، کوئی تحفہ دے کے، قرض دے کے، پیسے دے کے، اچھا بول کے، ہیلپ کر، کسی طریقے سے جو کسی تنگ دست کے ساتھ آسانی کر دیتا ہے، میرے نبی کریم نے فرمایا، یسر اللہ لہو فی الدنیا والآخرہ، اس بندے دے اتے اللہ دنیا وچ بھی آسانیاں کرے سی، اللہ آخرت وچ بھی اس بندے تے آسانیاں کرے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب بندہ اپنے بھائی کی خدمت میں لگتا ہے، اللہ اس بندے کی خدمت میں لگ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت والے دھیاڑے جنتی جہنمیوں کی الگ الگ جماعتیں بن گئی، جنتی جنت کی طرف جا رہے، جہنمی جہنم کی طرف جا رہے، رستے میں ایک جہنمی دیکھے گا جنتی کو اور اسے کہے گا، بھائی جان ایک منٹ بات تو سننا۔ وہ رکے گا، ہاں میرے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا، مجھے تو وہاں ڈالا جا رہا ہے، تو جنتی ہے، آج تیرا بڑا مقام ہے، آج تو اللہ دا مہمان ہے، میری سفارش تک کر۔ وہ کہے گا کیوں؟ وہ اکسی میں تن دنیا چ وضو نہیں کرایا، پہچان میں وہ بندہ فلانے موقع تے پانی لے کے آیا، وضو کر، پہچان مجھے، میں وہی نہیں ہوں جس نے دنیا میں تجھے ایک گلاس پیاس کے موقع پہ پانی پلایا تھا۔ وہ دیکھے گا، اسے بات یاد آ جائے گی، ہاں تو نے تو میری خدمت کی، کبھی کھانا کھلایا، کبھی کپڑے دیے، کبھی پانی پلایا، کبھی ویسے ہیلپ کی، اچھا کرتا ہوں کچھ۔ اللہ سے کہے گا، اللہ اس جنتی بندے دی سفارش قبول کر کے نکی جیڑی خدمت دے بدلے اس بندے نو جنت دا داخلہ نصیب فرما۔ اے خدمت خالق اتھے کم آنی، مخلوق کی خدمت وہاں پہ کام۔ اے اور میں تو نہیں آدھا بھی علماء کی بھی خدمت کیا کرو، موڑ لوگ گلنا کریں دن آدھن جی مولوی صاحب اپنی بات کر رہے ہیں۔ ہم ایسے نہیں ہیں، اللہ بچائے رکھے، نہ ذہن میں کبھی آیا ہو، کبھی شیطان ڈالے بھی صحیح تو کوشش کرتے ہیں ایسے معاملات سے محفوظ رہے۔ انج تسی یہ ذہن رکھیا کرو کہ میں صرف تھوڑا ہوں یہاں پہ، جتنے بھی دیندار علماء حفاظ قراء ہیں ان کی خدمت کیا کرو، یہ اللہ والے لوگ ہیں، انشاءاللہ ان کی خدمت آپ کو جنت میں لے کے جائے۔ علماء کی قدر کیا کرو، ایک کنڈا دے پیچھے جڑے گلے
شکایتیں نہ کرو، اپنی عاقبت برباد نہ کرو۔ رسول اللہ نے ایک دن فرمایا تھا عالم بن جاؤ، نہ ہو سکے تو علم پڑھنے والے بن جاؤ، یہ بھی نہ ہو سکے تو علم سے محبت کرنے والے بن جاؤ، یہ بھی نہ ہو سکے تو ان کی خدمت کرنے والے بن جاؤ، پنجواں نہ بڑھے آئے۔ صحابہ نے پوچھا وہ پانچواں کون ہے؟ فرمایا علماء سے بغض رکھنے والے۔ اے نہ بڑھے آئے، یہ میرے نبی نے کہا، میرے وارثوں سے بغض نہ رکھنا۔ بہرحال خدمت خلق میں علماء بھی ہیں، ماں باپ بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، دوست احباب بھی ہے، یہ سارے طبقے علماء دا میں سپیشل نہ اس تو لیا کہ یہ مظلوم طبقہ اس لحاظ سے ہے کہ تیرے مزدور کی دہاڑی بھی 25,000 فکس ہو گئی ہے، لیکن تجھے نماز پڑھانے والے کی تنخواہ وہی 7، 8، 10,000 ہے۔ یہ میں نے اس لیے سپیشل کہا کہ لوگوں کا اس طرف دھیان نہیں ہوتا۔ قرآن میں ہے یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، انہیں دو، کیوں؟ تم اس لیے نہیں دیتے ہو کہ ان کے کپڑے اچھے ہیں، ذرا ٹھیک ٹھاک بن کے رہتے ہیں۔ فرمایا وہ تو رہتے ہیں اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنے درجے اور منصب کے لیے، وہ تو انہیں رہنا پڑتا ہے، ان میں صرف یہ عزت ہوتی ہے کہ وہ مانگتے نہیں، ورنہ حقدار وہ ہوتے۔ یہ سورۃ البقرہ میں ہے، لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے مانگتے نہیں، لپٹ لپٹ کے لوگوں سے مانگتے نہیں۔ تو ہمیں ایسے حقداروں کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ صرف علماء بھی نہیں، آپ کے رشتہ داروں میں بھی کوئی ایسے ہو سکتے ہیں جو مانگتے نہیں لیکن حقدار ہیں، آپ کے پڑوسی میں بھی کوئی ایسے ہو سکتے۔ بہرحال تیسرا موضوع قرآن کا کہ خدمت اس کی مخلوق کی۔ دسے میں تو بہت سارے ان قرآن دے خلاصے، لیکن سمجھایا صرف ایک ہے حضرت مولانا احمد علی لاہوری کا کہ قرآن کے 3 موضوع ہیں۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔